اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو رشتہ ہے اس میں انسان کی کچھ کمزوریاں آڑے آتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ان غلطیوں کے بعد اپنے رب کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رسول نے جو ہمیں وظیفہ دیا اس کو استغفار کہتے ہیں۔ استغفار ویسے اس کا لغوی معنی تو ڈھانپنا ہوتا ہے، یہ غفر سے بنا ہے، لیکن اس کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جو گناہ انسان سے ماضی میں ہو جائے ان سے معافی چاہنے کا نام استغفار ہے۔ کچھ لوگ توبہ اور استغفار کا لفظ اکٹھا بولتے ہیں، لیکن توبہ کا معنی ہوتا ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا، اور استغفار کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا۔ اگرچہ مفہوم کے لحاظ سے یہ ہم معنی ہی بنتے ہیں، لیکن ان کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پچھلے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کو بڑا پسند فرمایا، بڑا پسند فرمایا، اور یہ استغفار کے جملے مالی کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو بھی حکم دیا، کہا محبوب آپ بھی میری بارگاہ میں استغفار کریں۔ اگرچہ حضور کا استغفار اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ نبی پاک کا استغفار تو بلندی درجات کا معاملہ ہے، چونکہ استغفار خود ایک عبادت ہے، تو یہ عبادت کرنے کا اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ارشاد فرمایا۔ جب فتح مکہ ہوئی تو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی تو پھر فتح نصیب ہوئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو پھر آپ دیکھیں گے لوگوں کو، لوگ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہے۔ لوگ پہلے ایک ایک دو دو کر کے آیا کرتے تھے، تو اب فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں، تو یا اللہ ہم کیا کریں؟ تو رب کریم نے فرمایا محبوب فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کے لیے حمد کرو، تسبیح پڑھو اور استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفار، معافی مانگو، اس کے حضور آہذاری کرو، استغفار کرو۔ معنی یہ ہوا کہ جب تو غلطی ہو جائے پھر بھی استغفار کرو، جب اللہ زیادہ نعمتیں دے پھر بھی پھر بھی استغفار کرو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب تو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی، اور فائدہ ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے محنت ہی بڑی کی تھی، میری جدوجہد بڑی تھی۔ ایک بچہ ایک دفعہ میرے پاس کہیں انٹرویو کے لیے جا رہا تھا تو دعا کرانے آیا، کہنے لگا میں نے وہاں جانا ہے، دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ میں نے دعا کی، کچھ اس کو پڑھنے کو بتایا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، لوٹ آیا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگا حضرت صاحب بس اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی تھی۔ پھر ایک دفعہ گیا تو اللہ کی مرضی تھی، تیسری دفعہ گیا کامیاب ہو گیا۔ تو بھئی اب کیا بنا؟ کہنے لگا جی جب میں داخل ہوا تو اس نے جاتے ہی مجھ سے پوچھا سب سے پہلا سوال یہ کہ تمہیں جنرل نالج کی بھی کچھ معلومات ہے یا شعبے کے آدمی ہو؟ تو میں نے کہا جناب پوچھئے۔ تو انہوں نے پاکستان کا حدود اربہ پوچھا تو میں نے فٹافٹ بتا دیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو مینار پاکستان ہے اس کی تجویز کس شخص نے دی تھی؟ تو میں نے فٹافٹ اس کا بھی نام بتا دیا۔ پھر شارٹ ہینڈ کے ایک دو سوالات اس نے کیے تو وہ بھی میں نے بتا دیے، تو الحمدللہ کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹے جب تو ناکام ہوا تھا تو اللہ کی مرضی تھی، اور کامیاب ہوا ہے تو میں لگا دیے، اب اللہ کی مرضی کدھر گئی؟ یہ اتنا بڑا نقص ہے انسانی فطرت کا، اتنی بڑی کمزوری ہے کہ معاذ اللہ تعالی ہم کمزوریاں قدرت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور ناکامیاں قدرت کے کھاتے میں، اور کامیابیاں کیا تماشا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں انسان کمزور پڑے تو کہے میری غلطی تھی، میری غلطی تھی۔ صوفیاء یہ سبق دیتے ہیں، اللہ کے بندے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تو کہیں ناکام ہو جائے تو سمجھ جائیے تیری، اور جب تو کامیاب ہو جائے تو سمجھ رہے اللہ راضی ہو گیا تھا، اللہ نے رحمت کر دی، اس نے فضل کیا۔ تو یاد رکھیں استغفار، کئی چیزوں پہ استغفار ہوتا ہے، کئی چیزوں پہ، اور استغفار کا نفع ملتا ہے۔ کیا نفع ملتا ہے؟ وہ سورہ
نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ استغفار صرف گناہ سے معافی چاہنے کا نام نہیں، بلکہ استغفار کا تمہیں فائدہ ملے گا۔ کیا؟ رب فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ جب حضرت نوح کی قوم قحط کا شکار ہو گئی، آزمائشیں آ گئیں، تو آ کے حضرت نوح سے کہنے لگے اب ہم کیا کریں؟ تو کیا کہا حضرت نوح نے؟ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، آپ نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے۔ انہوں نے قحط کی بات کی، انہوں نے کہا کہ کھیتیاں اجڑ گئی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، قحط کی بات کی۔ آپ نے کیا کہا؟ استغفار کرو، کیوں کہ انہو کان غفارا، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا۔ وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا۔ جب تم استغفار کرو گے تو اللہ موسلا دار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ استغفار کرنے والے کی اللہ کیسے مدد کرے گا؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا، بارش بھی دے گا استغفار کرنے والے کو، اور مال اور اولاد سے اس کی مدد بھی کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں جنت بھی عطا کرے گا اور تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا، تمہارے لیے جنت بھی بنائے گا، انہار بھی بنائے گا۔ توبہ کا، استغفار کا تمہیں یہ فائدہ ملے گا۔ ایک استغفار، ہمارے بزرگوں نے وہ لکھا ہے کہ جب انسان کو اللہ نعمتیں دیتا ہے تو پھر رب کا حکم ہے کہ اس پر شکر بھی کرے، نعمتوں پر اللہ کا شکریہ نہ کرنے پر بھی استغفار کرنا چاہیے۔ اے اللہ تو نے بڑا کچھ دیا تھا پر میں شکر ادا اس پر بھی۔ ہمارا تو اب یہ حال ہے کہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہ تو میرا حق تھا، لیکن جو نہیں وہ مجھے فٹافٹ ملنی چاہیے۔ مطلب اگر میرے پاس صحت ہے تو اس کو میں اپنا حق سمجھ لیتا ہوں کہ یہ تو میرا، یہ چونکہ ٹھیک ہے جی، یہ تو صحیح ہے، تندرستی ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کار کوئی نہیں، وہ ذرا مل جانی چاہیے۔ اولاد تو میرے پاس ہے، وہ تو میرا حق تھا، میرا رائٹ تھا، معاذ اللہ وہ تو ہم نے حق بنا لیا۔ اور میرے پاس بنگلہ کوئی نہیں، وہ مجھے فٹافٹ مل جانا چاہیے۔ بھئی یہ کس طرح تیرا حق تھا؟ کس حساب سے؟ یعنی جو چیزیں ہیں ان کو سنبھالنے کی فکر نہیں ہے، اور جو نہیں ہے ان کے طلب کی فکر لگی ہوئی ہے۔ شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے، شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے، اور ناشکری نعمت کو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے شکر کر، میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں، اور ناشکری کرے گا تو عذاب دوں۔ شکر نہیں نہ ہوتا، شکر نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، 100 روپے ابا جی نے دیا ایک بچے کو اور اس کو کہا کہ جا دکان سے کچھ چیز لے آ، تو وہ 100 روپیہ اس نے رستے میں جاتے ہی کہیں پھاڑ دیا یا گوا دیا، تو اب والد سے دوبارہ 100 مانگتا ہے، تو والد کہتا ہے کہ پہلے 100 کا تو نے کیا کیا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ پہلے 100 کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا جی باپ میرا دل کرتا تو میں نے پھاڑ دیا۔ جوان بچہ ہے، سمجھدار ہے، 12-14 سال کا ہے، میرا دل کیا تو میں نے پھاڑ دیا، ختم ہو گئی بات۔ تو ابا نیا 100 دے دے گا؟ سبحان اللہ، کتنے خوش ہو کے آپ کہہ رہے ہیں نہیں دے دینا سو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی کروڑ پتی والد بھی ہو تو 100 کا نوٹ دوبارہ دیتا کیوں؟ باپ بیٹا نہیں اس کا پیار نہیں، کیوں نہیں دے رہا؟ وہ کہتا تو نے میرے پہلے 100 کی قدر نہیں ڈالی، نیا تجھے کیسے مل جائے؟ تو نے خیال ہی نہیں کیا، تو نے جدوجہد ہی نہیں کی، تو نے۔ حضرت مولا رومی نے مثال دی ہے، جناب رومی فرماتے ہیں کہ بغیر محنت کے لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو انہوں نے شکر ہی نہیں ادا کیا۔ اندھے سے پوچھ آنکھ کی قدر کیا ہے، پوچھ اندھے سے، پوچھ معذور سے کہ ٹانگوں پہ چلنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی پوچھ اس سے جس کا مکان تو ایک کنال میں ہے پر رونے والا بچہ کوئی بھی نہیں، پوچھ اس سے جس کی جیبیں دولتوں سے بھری ہوئی ہے پر کوئی نہیں کہتا کہ ابا 10 روپے دینا۔ پوچھ یہ کتنی بڑی تکلیف ہے۔ حضرت رومی نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک والد تھا،
تو اس نے بڑی دولت کمائی تھی تو اس کا بیٹا بے دریغ ہی اڑاتا رہتا تھا، کبھی ادھر پیسے بھگا دیے، کمائے نہیں تھے نا، محنت نہیں نہ کی تھی، کمائے نہیں تھے۔ والد بڑا سمجھاتا تھا پر سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دن اس کے ابا کے ذہن میں ایک بات آئی، وہ کہنے لگا بیٹے یار میں کنگال ہو گیا ہوں، اچانک حالات خراب ہو گئے، ایک آنا مجھے چاہیے، دوائی خریدنی ہے، کہیں سے لے کے آؤ۔ اس نے کہا ابا مسئلہ ہی کوئی نہیں، یار ہی بڑے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ رات میں جاتا ہوں روٹی کھانے ہوٹل میں، کئی ہیں جو میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، فیس بک والے اور جناب وہ سیلفی والے، بڑے سارے ہیں جو کہتے ہیں تیرے بغیر گزارا ہی نہیں، بڑے ہیں جو روز سویرے اٹھ کے پہلے مجھے السلام علیکم کا میسج کرتے ہیں پھر اس کے بعد کسی اور سے، بڑے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ایک کے پاس گیا، ایک آنا چاہیے، اس نے دے دیا، لا کے ابا کو دیا، تو ابا گھر کے اندر جو امیر لوگ ہوتے تھے گھر میں کنواں کھدوا لیتے تھے، ابا کنویں کے کنارے بیٹھا تھا، جب بیٹے نے آنا لا کے رکھا تو اس نے پانی میں پھینک دیا۔ اگلی صبح پھر کہا بیٹے ایک آنے کی ضرورت ہے، دوا خریدنی ہے، اس نے کہا مل جائے گا۔ 2 4 5 دوست ابھی ہیں بڑے مالدار، ان سے جا کے کہا، ایک سے آنا لایا، ابے نے پھر پھینک دیا، تیسرے دن بھی پھینک دیا، چوتھے دن بھی، یار ہم ختم ہو گئے۔ کچھ آہستہ آہستہ دوستوں کو پتہ چل گیا کہ کنگال ہو گیا ہے، خبر پھیل جاتی ہے نا، اب بھوکا ہو گیا۔ اب آہستہ آہستہ موبائل بند ہونے لگے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ نمبر بلاک ہونے لگا، حالات بگڑ گئے۔ اب جب اسے پتا تھا کہ یار تو اب دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اسے کہہ دو میں گھر نہیں، ابا نے تو آنا مانگنا ہے اور میں بے دریغ دولت ابا کی اڑاتا رہا ہوں، اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دیتا کوئی نہیں۔ شہر سے باہر نکل گیا، سارا دن مزدوری کی، جد و جہد کی، کبھی کام کیا نہیں تھا، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے جن لوگوں نے کام نہ کیا ہونے کرنا پڑ جائے تو، تکلیف کا شکار ہو کے ایک آنا کمایا، شام کو لا کے والد کی ہتھیلی پہ رکھا تو اس نے پھینکا نا جب کنویں میں تو چیخ پڑا، کہنے لگا ابا جی آپ سیاڑے بیاڑے بندے ہیں، روز پیسے لا کے دیتا ہوں، کنویں میں پھینک دیتے ہو، کوئی کرنے والی بات کرو، نہیں دوائی کھانی تو نہ کھاؤ، ضائع کیوں کرتے؟ بیٹے کو باپ نے تھپکی دے کے بٹھا لیا، اس نے کہا بیٹا میں نے پہلے دن تو نہیں پھینکا، تو 7واں دن میں روز پھینکتا ہوں، آج تیری چیخیں کیوں نکلی؟ کہنے لگا ابا پہلے ادھار کے تھے آج مزدوری کے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ پہلے بولیے اور آج میری محنت ہے، مزدوری ہے، جد و جہد ہے۔ تو والد کہنے لگا بیٹے یہی میں تجھے سمجھانا چاہتا تھا، وہ میرے بھی محنت کے ہیں جو تجھ روز یاروں کو کھلاتا ہے، میں نے بڑی جد و جہد سے جمع کی ہے، میں کنگال نہیں ہوا، صرف تجھے سمجھانا تھا۔ او بھائی یہ آنکھیں تیری محنت کی نہیں نا، اس لیے تو شکر نہیں ادا کرتا، یہ وجود، یہ ٹانگیں، یہ شعور، یہ تیری جد و جہد کا نہیں، جو عقل کی دولت اللہ نے دی ہے نا یہ تیری محنت کی نہیں، اگر محنت کی ہوتی تو سجدے میں پڑا رہتا، تو خیال کرتا۔ اللہ نے آنکھیں دی ہے قرآن دیکھنے کے لیے، جب کوئی کسی گندی چیز کو دیکھتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، جب غلط طرف اٹھاتا ہے یہ چیزیں تو ناشکری کرتا ہے۔ صاحبو یاد رکھنا اور اس پر ضرور غور کرنا کہ جب نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو پھر ہمیں استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے استغفار کہ یا اللہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکے تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہم سے درگزر فرما، معاف فرما۔ ایک استغفار اس بات کا ہے کہ دیکھیں نا، یہ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان، یہ حدیث امام رازی نے لکھی ہے، نبی پاک کی فرمان کے لحاظ سے جو چیز ہمارے سامنے آئے نا اس پر ہماری آنکھیں بھی کھل جانی چاہیے، دل بھی کھل جانا چاہیے کہ کوئی خاص ہی بات تھی جو حضور نے بیان فرمائی۔ میری ملک کے لیڈر اگر قوم کو صرف سچ بتائیں، ہمارے پاس کیا ہے، ہم کتنا سروائیو کر سکتے ہیں، کہاں تک جا سکتے ہیں، آپ یقین کریں قوم کا اعتماد قائم رہے۔ اگر ہم اپنے بچوں سے سچ بولیں، اپنے دوستوں سے سچ بولیں، اپنے محبت کرنے والوں سے سچ بولیں، ہمارا اعتماد نہیں خراب ہوگا، اعتماد قائم رہے گا۔ وہ ایک شخص نے آ کے کہا تھا نا یا رسول اللہ میں 2 نمازیں پڑھوں گا، اگر آپ کہتے ہیں تو کلمہ پڑھتا ہوں، 5 نہیں پڑھ سکتا، فرمایا تو آ جا 2 ہی پڑھنا، لیکن یہ چھٹی صرف حضور دے سکتے ہیں اور نہیں کو دے سکتا۔ حضور نے فرمایا 2 ہی پڑھنا۔ صحابہ کہتے ہیں 2 نمازوں کی شرط پہ کلمہ پڑھا۔ پھر شارحین فرماتے ہیں وہ وقت بھی آیا کہ وہ تہجد بھی پڑھا کرتے تھے۔
आप शुरू तो करें ना किसी काम को, अपने अंदर छोटी छोटी तब्दीली पैदा करें और बड़ों से लेकर। मुझे अदब से अर्ज करता हूँ, बाज नौजवान भी शिकायत करते हैं, कहते हैं बुजुर्गों को कह दें कि जल्दबाज ना बने, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। मैं बुजुर्गों से भी अर्ज करूंगा कि थोड़ी नरमी, थोड़ी शफकत, मतलब ज्यादा डांट डपट करने से भी तो चीजें खराब ही होती है ना। नई जिंदगी का आगाज होता है। हुजूर ने फरमाया जो रमजान में इबादत कर ले ना, ईमान के साथ रमजान में इबादत कर ले, अल्लाह उसके पिछले सारे माफ फरमा देता है। अब वो नई जिंदगी का आगाज करे। जिसने शब्बे कदर पे रो रो के तौबा की है, वो रमजान के बाद करप्शन छोड़ दे, झूठ छोड़ दे, बददियानती छोड़ दे, दिल दुखाना छोड़ दे। जिसने रमजान में रोजे रखे, तरावी पढ़ी है, वो नई जिंदगी का आगाज करे। खुदा की रहमत से गुनाह माफ हो गए, अब वो आगे बढ़े। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अल्लाह के घर का हाजकार आया वो इस तरह है जिस तरह आज माँ के पेट से पैदा हुआ है। अब नई जिंदगी का आगाज करे, अब वो अपनी आदत में तब्दीली लाए, अब वो बदल जाए। मैं किस दर्द से ये बात आपसे करूं कि 50 लाख मुसलमान हर साल हज करता है। अगर 25 लाख का किरदार भी ठीक हो जाए तो साल का 25 लाख बा किरदार मुसलमान अगर दुनिया को दिया जाए तो बताइए उम्मत मुस्लिमा का सर कितना ऊंचा होगा। लेकिन हमारा हाल वही है कि आज भी कीती जाते हो ते लहू भी पीती जाते हो, खो के माल यतीमां दा ते भेज मसीती जाते हो, फट दिलां दे सींदे नहीं ते टोपियां सीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं दुम्बे कीती जाते हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जाते हो, ओ दसो ते सही बुल्ले शाह नू एक ही कीती जाते हो। बात वही है कि काबे गए, मदीने गए, करबला गए, जैसे गए थे घूम फिर के वैसे ही आ गए। कुछ तब्दीलियां अपने मिजाज में लाएं, अपनी आदत में लाएं। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा हुजूर सारे गुनाह माफ हो गए, फरमाया हो गए। हजरत खालिद बिन वलीद ने फिर अपनी तलवार थामी और जनाबे खालिद बिन वलीद फिर इस तरह मैदानों में निकले कि नबी पाक ने फरमाया अब ये खालिद नहीं, ये तो सैफुल्लाह है, ये तो अल्लाह की तलवार बन गया है। इस जज्बे से, शौक से अपने मिजाज को तब्दील करके इस तरह मैदान में आए, फरमाया अब ये अल्लाह की तलवार है। पूरा वजूद जख्मी कराया और सारी जिंदगी इस्लाम की हिमायत में तलवार चलाई। हम बदल सकते हैं, तब्दीली आ सकती है, हमें बदल जाना चाहिए। बहलोल दाना से कहा था हारून रशीद ने कि मुझे को नसीहत कर दे, मैं बादशाह हूं, सख्त दिल हो जाता है कई दफा। तो हजरत बहलोल दाना कहने लगे मैं क्या नसीहत करूं, आपका बाप कहाँ है? कहने लगे कब्रिस्तान में। कहा एक बड़ा भाई भी था, बड़ा प्यार करता है, सुना आपसे, कहाँ है? कहा कब्रिस्तान में। तो कहा वो एक चचाजाद भी आपके साथ मैंने देखा है। कहा वो भी कब्रिस्तान में। याद कराना शुरू किया हजरत बहलोल ने, फरमाया वो ननिहाल वाले, ददिहाल वाले, वो मामू, वो चाचू का सब कब्रों में। आखिरी जुमला कहा, फरमाया तेरा एक पुत्र भी था, चढ़ती जवानी थी, कद ऊंचा था, रंग गोरा था। हारून रशीद रो पड़े, कहने लगे हुजूर वो भी कब्रिस्तान में। तो फरमाया जिसने इतने जनाजे पढ़े हों उसे मैं नसीहत करूं? तेरा क्या ख्याल है, तूने नहीं जाना? यारो हमने अपने कई क्लास फेलों के जनाजे पढ़े हैं। बड़ा प्यार था मेरा अपनी दादी के साथ। तो 97 में वो इंतकाल कर गई। दादा अबू चले गए, अम्मा जी चली गई, अब्बा जी चले गए, नाना चले गए, फूफा चले गए, दोस्त चले गए। यहाँ पिछले साल कई संगी थे, इस साल नजर नहीं आते, रुखसत हो गए। ओ संगियो ये तो सारी तैयारी है, हमने बदलना कब है? अब तो हमारा बुढ़ापा आने को है, अब तो बाल सफेद होने को। तब्दीली किस वक्त? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर फरमाया अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। अल्लाह मोमिनों का वली है, वो इन्हें अंधेरों से नूर की तरफ निकालता है, वो रास्ता दिखाता है।
बार बार राह खुलती है हमारे सामने, पर हम कबूल करने को तैयार नहीं होते। कुछ तब्दीली अब आ जाए, कुछ जुबान में मिठास आ जाए, कुछ हमारे अमल में पुख्तगी आ जाए। हम ना बहुत सारे काम लोगों को देखकर करते हैं, इससे थोड़ी जान छुड़ाई जाए। कुछ अपने अंदर जो कबाहते हैं, कुछ अपने साथ जंग की जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफजल जिहाद अपने नफ्स से लड़ाई करना है। अपने आप के साथ कुछ जद्दोजहद की जाए, कुछ अपने खिलाफ भी चला जाए। सारी जिंदगी दूसरों से लड़ते, दूसरों पर अपनी गलतियों का बोझ डालते गुजर गई, कुछ अपने नफ्स पर भी। हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने कहा, हुजूर मैंने अल्लाह तक जाना है, रास्ता बता दें। फरमाया 2 कदम का रास्ता है। फरमाया 1 कदम अपने नफ्स की ख्वाहिश पे रख ले तो दूसरा कदम तेरा रब तक पहुंच जाएगा। तू अपने आप को कंट्रोल नहीं ना करता, अपने आप से तो लड़ पहले। इकबाल कहते हैं, ढूंढता फिरता हूं ए इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। नबी पाक ना तब्दीली करते। ये जो लोग कहते हैं ना कैसे बदलूं, तो हुजूर बदलने ही तो आए हैं। हुजूर बदलने। हजरत माजिन एक सहाबी हैं, वो कहते हैं मैं बुत की पूजा करता था। इमाम बहकी ने लिखा है, मैं बुत पूजता था। एक दिन मेरे बुत के अंदर से आवाज आ गई, तू कब तक मुझे पूजेगा, मदीने में तो हुजूर जलवा फरमा हो गए। कहते हैं 2 दफा 3 दफा बुत मुझे पैगाम दे रहा है कि हुजूर की तरफ जाओ। बुत कहते हैं मैं वहां से चला, हुजूर की बारगाह में पहुंचा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह कमाल हो गई, लोग बुतों को पूजते हैं और मेरा बुत कह रहा था जा जाके हुजूर का कलमा पढ़ दे। ओ सुकियां खजूरां उगा जामदे ते पत्थरां तो कलमा पढ़ा जामदे। फरमाया वो उन्होंने मुझे बुत ने भेजा है। हजरत माजिन कहते हैं हुजूर की बारगाह में आया, नबी पाक ने कलमा पढ़ाया तो मैंने अर्ज की, हुजूर मेरे अंदर कुछ कबाहते भी हैं, किसी की चीज देख के मेरा जी ललचा जाता है, मैं चोरी कर लेता हूं, बदकारी का भी मिजाज है, शराब नोशी भी हो जाती है। कहते हैं हुजूर ने मेरे सीने पे हाथ रखा, मेरे लिए दुआ कर दी। आप फरमाते हैं गर्दन ऊंची थी, कभी नीची नहीं हुई थी, पर वो कलमे की क्या बरकत आई कि ऐसा सर झुका कि वो झुका ही रहा। ऐसी तब्दीली आई कि आ गई, नफरत हो गई। कहते हैं हराम माल आता है तो मेरी तबीयत पे बोझ बन जाता है। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि हम ना, हमारे यहां लोगों का अजीब मिजाज है, वो अपना माइंड सेट कर लेना, कभी ज़हन बना लेना ये चीज हराम है, तो वो कभी भी हलक से नीचे ही ना जाए। आप गोश्त खा रहे हो और बड़ा अच्छा पका हुआ है, बेहतरीन मसाला जात लगे हुए हैं, बेहतरीन, आप खा रहे थे गोश्त, कोई बंदा आपके कान में आके कह दे सदके का है, उसका मुंह में जायका बदल जाता है कि नहीं? भाई गोश्त तो वही है, ये कैसे बदल गया? क्योंकि आपके ना वहां कंप्यूटर में फिट है कि सदका मेरे लिए दुरुस्त। आप वो कहते हैं ये तो फॉर्म बन गया। भाई ये क्या बन गया? चलें इससे भी आगे चलते हैं। आप खा रहे थे गोश्त और बड़ा लुत्फ आ रहा था, तो किसी ने कह दिया कि तो जानवर ठीक ही नहीं था, बीमार था या हराम था, ज़िबा ही नहीं किया था, सही तौर पर ऐसे ही इसको पका दिया, मर गया था। तो अब तो ये हाल होता है कि उल्टियां शुरू हो जाती हैं। क्यों? इसलिए कि नफीस तबीयत पर ना सदके का गोश्त फिट होता है ना हराम फिट होता है, क्योंकि तबीयत नफीस है ना। बस इस बात को समझ लें, इस तरह हराम बकरा तबीयत पे फिट नहीं ना होता, इस तरह करोड़ हराम भी तबीयत पे फिट नहीं होना चाहिए। 2 करोड़ भी हराम आ जाए तो फिट। जिस दिन 2 करोड़ पर भी उल्टी आने लग गई ना, जिस दिन हराम जगह पर कब्जा करते भी क्या आने लग गई, जायका बदलने लग गया, कंप्यूटर में फिट हो गया कि ये मेरे लिए ठीक नहीं। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं लोगों से, मैं कहता हूं हमारे यहाँ बंदा देख के फतवा होता है। यहाँ कोई गरीब ईसाई हो ना, माड़ा बेचारा गली में झाड़ू दे के रोटी कमाता है,
تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں, کہتے ہیں مولوی صاحب سائی نہ روٹی کھانی جائز ہے. تو میں پھر ان لوگوں سے آگے سے پوچھ لیتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ بتاؤ امریکہ کا صدر بھی عیسائی ہے, اس کے ساتھ جائز ہے؟ اتنے وزیر مشیر وزراء اعظم ملکوں کے جا کے کھاتے ہیں, کبھی آپ نے مسئلہ پوچھتے دیکھے؟ وہاں تو جو مولوی مشیر بنے ہوئے وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں بیچ میں, وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اب بھی ان سے پوچھو. لیکن ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ غریب کے حق میں مسئلہ اور ہے اور امیر کا معاملہ ہے تو معاملہ اور اس سے نکلے. یعنی اگر 5 روپے کسی کے گر جائیں تو وہ واپس کرنے بھی ضروری ہے, اور 5 کروڑ گر جائیں تو وہ بھی. وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ ایک صاحب تھے, ان کو نا بڑے قیمتی جوتے کا ایک پیر مل گیا کہیں سے گرا ہوا. انہوں نے وہ قیمتی پاؤں جوتے کا گرا ہوا اٹھایا اور وہ بندہ تلاش کرنے لگے کس کا گرا ہے. دیر تک وہ ڈھونڈتے رہے ایک پاؤں کس کا ہے, تھوڑی دیر کے بعد انہیں دوسرا پاؤں بھی مل گیا. پھر انہوں نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا. انہوں نے کہا اب دونوں ہو گئے ہیں, اب یہ کام آئے گا, لہذا انہوں نے بند کر دیا. میرے عزیز یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ چیز اگر تھوڑی سی ہے تو اس پر فتویٰ اور ہے, اور اگر زیادہ ہے تو مزاجوں میں جب ہم یہ لے آئیں گے اپنی طبیعت میں, اور کب تک ہم نے اسی طرح رہنا ہے, کب ہم نے اپنے وجود سے کام لینا ہے, بیکار وقت کب تک گزرنا ہے. کتنے رمضان آئے گزر گئے, کتنے عمرے آئے گزر گئے, کتنی ہم نے دیکھا کہ بس بیمار ہو گئے ہیں, ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم نے کوئی نماز نہیں چھوڑنی, لیکن ٹھیک ہوئے تو بھول گئے, نئی سے نئی بات شروع ہو گئی. ہم نے کتنی دفعہ کہا کہ آج کے بعد تبدیلی, لیکن کیوں نہیں تبدیل ہوتے. حضرت فضالہ بن عمیر ایک صحابی ہیں, کہتے ہیں میں عورتوں کا معاذ اللہ بڑا رسیہ تھا. ابو جہل نے جب اعلان کیا نا جو حضور کو شہید کرے گا تو اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے, تو کہتے ہیں میں خنجر بغل میں دبا کے نا تو طواف کعبہ کرنے چلا گیا. طواف کعبہ کہتے وہاں جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا حضور بھی طواف کر رہے ہیں, تو نبی کریم نے مجھے دیکھتے ہی حضور میرے قریب آئے, اور مجھے نہیں بتانا پڑا. حضور فرمانے لگے تیرا نام فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو محبوب فرمانے لگے کیا باتیں کر رہے ہو اپنے آپ سے؟ کہتے میں دل میں سوچ رہا تھا کہ طواف کرتے میرے قریب سے گزریں گے تو خنجر مار دوں گا. کیا باتیں کر رہے تھے؟ فضالہ کہتے ہیں میں تو جب آیا تھا تو ایک بی بی سے مل کے آیا تھا, میں نے کہا تھا کہ میں آج بڑی رقم لے کے آؤں گا اور معاذ اللہ تیرے پاس رات گزاروں گا. کہتے ہیں میں تو اس سے بات کر کے آیا تھا, تو میں اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہاں. کیا باتیں کر رہے تھے اپنے آپ سے؟ میں نے جھوٹ بولا. میں نے کہا جی وہ تو میں تو ذکر کر رہا تھا اپنے دل میں. کہتے حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے چل چھوڑ, جس کام آیا تھا وہ کرتا کیوں نہیں. میں جو تیرے سامنے کھڑا ہوں تو کرنا. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں, اور آقا آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. کرنا وہ کام. تو فضالہ کہتے ہیں کہ میں کانپ گیا, میرے ہاتھ سے وہ خنجر گر گیا, حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا, اس طرح پھیرا کہ زندگی میں اتنا سکون کبھی نہیں ملا, اتنی ٹھنڈک کبھی نہیں ملی, اتنا قرار کبھی نہیں آیا, اس قدر زیادہ آزمائش کبھی نہیں آئی. میں قرار محسوس کرنے لگا. کہتے ہیں حضور فرمانے لگے کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو کلمہ پڑھ جائے؟ کہتے ہیں میں نے فوراً کہا حضور آ گیا ہے وقت, پڑھائیں مجھے کلمہ. کہتے ہیں نبی پاک نے کلمہ پڑھا دیا, میں مسلمان ہوا. میں واپس لوٹا تو وہی عورت بن سنور کر تیار ہو کر گلی میں کھڑی تھی. عادتیں بدل جاتی ہیں, شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی کوشش کریں, شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کریں. اور میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ہمیں سب سے زیادہ تکلیف میں ہماری اپنی عادات نے ڈالا ہے, ہماری اپنی خواہشات نفس نے ہمیں زیادہ آزمائشوں میں ڈالا. کہتے ہیں وہ عورت بن سنور کے کھڑی تھی, جب میں واپس لوٹا تو پہلے میں اس کے پیچھے بھاگتا تھا, اب میں اس کے قریب سے گزر گیا تو اس نے آواز دی تو فضالہ نہیں؟ کہتے ہیں میں چپ کر گیا. وہ پھر پیچھے دوڑی, میرا گریبان پکڑ کے کندھا پکڑ کے ہلایا تو فضالہ نہیں.
कहते मेरी झुकी हुई गर्दन, मैं सर नहीं उठाता। मुझे कहने लगी तू वो नहीं है जो फुजाला है? मैंने कहा हूं मैं फुजाला, पर वो वाला नहीं जो तुझे मिला करता था। कहा तू अब कौन है? कहने लगे मेरा टाइटल बदल गया है, मेरा तारुफ बदल गया है, अब मैं रसूल कायनात का गुलाम हो गया हूं। अब लोग मुझे मुसलमान कहते हैं, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे महबूब हैं ऐसा नहीं कोई। कहते हैं बदल गई आदत, मैं वही हूं पर मेरा लहजा, मेरा मिजाज ही बदल गया। हजरत जरीर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं मैं कारोबार करता था और मुझे बड़ा सलीका आता था कारोबार, मैं सस्ती तरीन चीज खरीदने का मलका रखता था। लेकिन फरमाते हैं कि जब मैं हुजूर का कलमा पढ़ने गया तो नबी पाक ने मुझे फरमाया मेरा दीन किसी का भला करने का नाम है, अद्दीनुन नसीहा, खैर खई करना। फरमाते हैं फिर मैंने नसीहत को पल्ले बांधा, एक आदमी से घोड़ा खरीदा 300 दिनार का। घोड़े को पकड़ के मैंने जब थोड़ा आगे चलाया तो वो तो बड़ा नरम मिजाज था, सी पंजाबी चाखीदा साऊ है बड़ा। तो मैंने कहा ये तो घर में भी रखा जा सकता है, ये तो 400 का है। फिर मैंने उस पर सवारी की तो वो सवारी के लिए ही बड़ा अच्छा था। मैंने कहा यार तेरा जानवर 600 का है। करते करते जब मैंने उसे 1000 दिनार थमाया, 400 में सौदा हो गया था, उसने दे दिया था घोड़ा या ऊंट। कहते हैं वो शख्स मेरी तरफ देख के हैरान होके कहने लगा जरीर तू तो पहले भी आता है, ये तुझे क्या हुआ? तो हजरत जरीर कहते हैं मैंने उसे कहा पहले जरीर आता था, अब वो वाला जरीर है जिसने मदीने वाले का कलमा पढ़ा है। कुन तुम खैरा उम्मतिन का टाइटल है मेरे पास। क्या इस्लाम सिर्फ नारे लगाने का नाम है? क्या इस्लाम सिर्फ दूसरों को ये कहने का नाम है कि तूने मुझे किस तरह कह दिया कि मैं आशिक रसूल नहीं? तू ज्यादा है, तेरे पर ज्यादा दीन है। सिर्फ डट जाना और ज्यादा बातें करने का नाम दीन है? अपने अंदर एक एक करके गलतियों को छोड़ें। आज कुछ आहद करें कि हमने फला फला गुनाह से जान छुड़ानी, अपने अंदर कुछ तब्दीलियां लाएं और किसी को बताने की जरूरत नहीं। हमारा और हमारे रब का मामला है। अकेले में बैठ के अल्लाह के हुजूर आहद करें, अकेले में बैठ के। एक सरदार थे किसी कबीले के, वो हुजूर की बारगाह में कलमा पढ़ने आए। इमाम राजी ने लिखा है, कहते मेरे अंदर 4 गलतियां थी। मैं शराब भी पीता था, चोरी भी करता था, बदकारी भी करता था माज़अल्लाह, और झूठ भी बोलता था। हुजूर की बारगाह में आया, अर्ज की या रसूल अल्लाह बचपन से लेकर ये बीमारियां लग गई, बड़ी कोशिश की, अब्बा ने बड़ा मारा, लोगों ने बड़ा कहा, छूटी नहीं और मैं छोड़ सकता भी नहीं। उनका ख्याल था ना जिस तरह हमारा ख्याल होता है फलानी चीज नहीं छोड़ सकते, मैं छोड़ सकता भी नहीं। हुजूर एक छोड़ सकता हूं, एक छुड़वा लें आप और कलमा पढ़ा दें। हुजूर ने फरमाया बिल्कुल ठीक है, तू एक छोड़ दे। या रसूल अल्लाह कौन सी? फरमाया झूठ नहीं बोलना। झूठ, वो शराब भी पीते हैं, वो कहते हैं मैं बदकारी भी करता हूं, चोर भी है। हुजूर ने क्या फरमाया? झूठ। क्या इन सारे कामों से ज्यादा सख्त था? हुजूर ने इससे मना किया, झूठ नहीं बोलना भाई। कहते सोने वादा हो गया। सीधे साधे आदमी थे, देहाती सरदार थे, घर चले गए। कहते हैं जब वो शराब के करीब जाने लगा तो दिल में ख्याल आया कि हुजूर के पास शराब पी के जाऊंगा, अगर किसी ने पूछा कि पी है तो झूठ तो बोलना नहीं, सच बोलूंगा तो हाल क्या होगा भला, वहां कैफियत क्या होगी कि मैं शराब पी के यहां आता हूं हुजूर की बारगाह में, मुझ पे तो हद लगेगी। कहते हैं लिहाजा शराब भी छोड़ दी, उठा के मारी दीवार के साथ। कहते हैं मैं चोरी की तरफ हाथ बढ़ाने लगा तो मैंने कहा सुबह अगर किसी ने पूछा कि मेरी चोरी किसने की है, झूठ बोलना नहीं, और अगर सच बोला तो सोसाइटी में इज्जत क्या रहेगी? दफा करो, जो अल्लाह ने रूखा सूखा दिया वही ठीक है। कहते हैं गली से गुजर रहा था, उस औरत ने फिर आवाज दी, उसकी तरफ जाने लगा और करीब गया तो वो पूछती है सुना है तूने कलमा पढ़ लिया है? कहते हैं तड़प गया, दर्द से आंसू छलके कि अगर मैं इससे झूठ बोलूं तो हुजूर ने मना किया है और सच बोलूं तो ये क्या सोचेगी? कलमा पढ़ के
مسلمان ہو کے حضور کا غلام ہو کے یہ انداز ہے. کہتے وہاں سے بھی آ گیا, آ کے نہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا, پیچھے حضور تقریر کر رہے تھے, پیچھے ہو کے بیٹھ گیا. غور سے حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہوں, غور سے دیکھتا جا رہا ہوں. دنیا کہیں اور دیکھ رہی ہے اور میں حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر, بھلا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. کہتے میں غور سے چہرہ دیکھ رہا ہوں. حضور کی خدمت میں گیا سلام لینے تو محبوب نے مسکرا کے دیکھا تو میں نے کہا سونیا قربان جاؤں, میرا ایک جھوٹ چھڑوایا ہے, میری ہر شے چھوٹ گئی ہے, ختم ہو گیا سارا کچھ ہی. یہ مہربانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اپنے آپ سے بات کریں, کوشش کریں کہ ہم نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا, آپ سچ بولیں. اللہ تبارک و تعالی نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے. اتنے بڑے جہاز ایک انسان کے قبضے میں دے دیے ہیں. وہ جب چاہتا ہے جہاز اڑتا ہے, جب چاہتا ہے اسے زمین پہ اتار لیتا ہے. اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ملکوں کو سر کرنا, بڑی بڑی ٹیکنالوجی کو ایجاد کرنا خدا نے اپنی توفیق سے اسے عطا کی. اور پھر اگر وہ مسلمان ہے, پھر اگر وہ حضور کا غلام ہے, تو پھر تو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, انسان ساری مخلوق میں افضل ہے اور میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے سارے انسانوں میں سب سے افضل ہے. ان کو اللہ نے اور زیادہ فضیلتوں سے برکتوں سے مالا مال کیا. یہ وہ مخلوق ہے, یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ امت ہے کہ جو صرف ارادہ کرتی ہے نیکی کا, کرتی نہیں. ارادہ کرتی ہے تو اللہ نیکی کرنے کا اجر عطا فرما بھی دیتا ہے. یہ ابھی پلان کرتی ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو رب اس کا ثواب شروع بھی فرما دیتا ہے. لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو, نیکی کے ارادے کرنے چھوڑتے جا رہے ہیں, نیکی کی منصوبہ بندی کرنی چھوڑ دی ہے, خیر کے لیے پلان کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. بہت سارا وقت بیکار گزرتا ہے, بہت سارا وقت چوراہے پہ گزر گیا, بہت سارا وقت گپوں میں گزر گیا. عمرے دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے, 2 انتظار میں. ایک ڈھیر سارا طبقہ ہے جس سے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو, وہ کہتے ہیں بس کچھ بھی نہیں, ٹائم پاس کر رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں یار اتنا فالتو ٹائم کہاں سے آیا جسے پاس کرنا پڑا. میں بور ہو رہا ہوں تو میں کہتا ہوں بور ہونے کے لیے وقت کہاں سے لیا آپ نے. آپ تو مسلمان ہیں, آپ کا تو وقت شریعت نے بڑا قیمتی کر دیا ہے. آپ تو 1 منٹ میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں. آپ کو تو ذرا سا وقت ملے تو آپ جا کے 2 رکعت نماز کی نیت باندھ سکتے ہیں. آپ کو تو تھوڑا سا وقت ملے تو آپ کے تو نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک ہماری تربیت کر دی. ہمارے حضور فرمانے لگے تم کانٹا اٹھا سکتے ہو نا گلی سے, تو وہی اٹھا دینا, اس پر بھی رب صدقے کا ثواب عطا کرے گا. تو یہاں تو کانٹوں سے بھری ہوئی گلیاں ہیں. میرے نبی پاک نے تو فرمایا تھا کسی مومن کو بس خوش کر دینا, وہ چاہے لمحے کے لیے ہی ہو, اس کے دل میں راحت ڈال دینا, اسے تسلی دے دینا, روتے ہوئے آنکھ آنسو پوچھ دینا, اس کو کہہ دینا میں تیرے ساتھ ہوں. فرمایا مومن کے دل میں تم نے خوشی داخل کر دی تو 60 سال نفل پڑھنے سے اللہ تمہیں زیادہ ثواب عطا کر دے گا. تو یہ فارغ بیٹھنے کا وقت کہاں سے آیا, یہ بور ہونے کا ٹائم کہاں سے آیا. ہم نے اپنے آپ کو بیکار کر لیا ہے. رب نے نہیں بیکار پیدا کیا, ہم نے بیکار کر لیا. ہم نے اپنے آپ کو زنگ لگا لیا. ملت کا وہ جوان جس کو چاہیے تھا کہ وہ خاندان کے 20 50 60 لوگوں کو لے کر چلتا, کفالت کرتا, نمائندگی کرتا, آگے بڑھ کے کہتا میں ہوں نا, گھبرانا نہ. وہ نوجوان خود دکھ سناتا ہے رو رو کے, وہ مجبوریاں سناتا ہے, وہ کچی کچی باتیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے کالا جادو ہو گیا ہے, وہ کہتا ہے فلانے کی نظر لگ گئی ہے, وہ کہتا ہے چچا نے آگے نہیں جانے دیا,
وہ کہتا ہے میں ابا جی نے صحیح تقسیم نہیں کی تو میں پیچھے رہ گیا. اتنی کمزور بات کرے گا. اور وہ مسلمان اپنی صلاحیت کو پہچانے. حضرت سعدی شیرازی کے پاس ایک شخص نے بیٹھ کے اپنے دوستوں کی غلطیاں گنوانی شروع کر دی. ان میں یہ بھی غلطی ہے, یہ بھی غلطی ہے, یہ بھی غلطی ہے, یہ بھی غلطی ہے, یہ بھی غلطی ہے. تو حضرت سعدی ہنس پڑے, فرمانے لگے اور یاد رکھ تیرے سجن بڑے ہی برے ہیں, اور پانی بڑا بھی گندا ہو نا تو آگ بجھانے کے کام پھر بھی آ جایا کرتا ہے. کوئی تو خوبی ان میں تلاش کر لینا. پانی بڑا بھی گدلا ہو تو آگ تو بجھاتا ہے کہ نہیں بجھاتا. ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں سے کام ہی نہیں لیتے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ حضور نہ انسان کی صلاحیتیں اجاگر کر دیتے, محبوب اجاگر کر دیتے, حضور اندر جذبہ پیدا کر دیتے. اس طرح کا وہ اقبال کہتے ہیں کہ تمہارا وقت کا امام وہ نہیں ہوتا جو تمہیں کہے حالات بڑے خراب ہیں, اس قوم کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اس ملک کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا, فلانا ادارہ بھی خراب ہو گیا, فلانا بندہ بھی کرپٹ ہو گیا, فلانا بھی دنیا دار ہو گیا, پیر بھی خراب ہو گئے, مولوی بھی خراب ہو گئے, سیاستدان بھی خراب ہو گئے, اور بیوروکریٹس بھی خراب ہو گئے, اور تاجر بھی خراب ہو گئے, اور فلانی برادری یہ ظلم کرتی, فلانا قبیلہ یہ ظلم کرتا ہے, فلانے شہر کے لوگ. اسی چکر میں صرف مایوسیاں پھیلانی ہیں, کبھی خیر کی بات ہی نہیں کرنی. لیکن اقبال کہتے ہیں کہ ہے وہ تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. وہ تیرے اندر رمق پیدا کرے. آج جو حاجی غار سور پہ جاتے ہیں تو یہ لوگ پانی کی بوتل ان کی بغل میں ہوتی ہے, رستے میں 3-4 جگہ بنی ہوئی ہیں, پانی پیئیں, چائے پیئیں, جوس پیئیں, بندوبست ہے. آپ کے کھانے پینے کے لیے آپ چیزیں خرید سکتے ہیں. اوپر جائیں تو وہاں بھی سارا کچھ بیٹھنے کا بہترین اہتمام ہے. جب حضرت صدیق اکبر گئے تھے تو دن کو نہیں گئے تھے, رات کو گئے تھے. اور جناب اسماء بنت ابی بکر جب رات کو کھانا لے کے جاتی تھی تو وہاں تو دن کو آج بھی 1400 سال کے بعد بھی آبادی کوئی نہیں. اس وقت کیا منظر ہوگا. اور اب رستہ بن گیا, تب تو رستہ بھی نہیں تھا. تو حضرت اسماء کہتی ہیں میں اکیلی روٹی پکاتی تھی, پھر اسے باندھتی تھی, پھر میں یہ نہیں کہ 2-4 میرے ساتھ ساتھی چلو تو پھر غار سور پہ چلتے ہیں, لوگ تو یوں جاتے ہیں نا. فرماتی میں دیکھتی تھی ادھر ادھر کہ کوئی ہے تو نہیں, دیکھ تو نہیں رہا. جب کوئی نہیں ہوتا تھا تو رات کو جاتی تھی اور غار پہ کھانا دے کے آتی تھی. اور حضرت صدیق اکبر نے حضور کو کندھوں پہ بٹھا کے کہا تھا حضور پتھر نکیلے ہیں, ان کی نوک تیز ہے, کہیں مقدس قدموں کو تکلیف نہ دیں, اگر مہربانی کریں تو میرے کندھوں پہ نہیں بیٹھ جاتے. حضور حضرت صدیق اکبر کے کندھوں پہ بیٹھ گئے. درویش کہنے لگے پباں پار قدم نہیں جے لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا, او پہ جاندا جے یار نبی دا, اے اصلی دلدار نبی دا. او پہ جاندا جے یار نبی دا, اے اصلی دلدار. اپنے اندر جذبہ پیدا کرے. ہم کچھ کر سکتے ہیں. غریب ساری زندگی دکھ ہی سنائے گا کہ میں غریب ہوں. اس نے محنت کب کرنی ہے, جد و جہد کب کرنی ہے, اس نے آگے کب پڑھنا ہے, وہ کب تک یہ کام کرے گا. اپنی زندگی کے اندر شعور پیدا کریں اور اپنی صلاحیت سے کوئی نفع لیں. آپ کیا کر سکتے ہیں زندگی میں. میں نے کہا کچھ نہیں کر سکتے, گلی سے روڑا تو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں. کچھ انقلاب اپنے مزاج میں پیدا کریں, کچھ تبدیلی پیدا کریں. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاقی تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں. کائنات میں ایک قوم وہ سمجھتی ہے جن کا اخلاق سنور جاتا ہے, اور جو لوگ اپنے اندر اخلاقی تبدیلی نہیں نہ لاتے. آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا انقلاب کس طرح کا ہے. عرب کے لوگ سمجھتے تھے کہ معاف کرنا بزدلی ہے, صبر کرنا بزدلی ہے. وہ کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی, ہمارا دشمن کیا سمجھے گا کہ بزدل ہے, انہوں نے معاف کر دیا ہے.
وہ کہتے تھے معاف کر دیں تو کمزور پڑ جائیں گے، سامنے والا کہے گا کہ ان کے پلے کچھ نہیں، معاف کر دیا۔ اور ہمارے زمانے میں آج معاف کمزور آدمی کرتا ہے، طاقتور آدمی معاف نہیں کرتا۔ وہ جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی وہ کہتا ٹھیک ہے میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، حالانکہ اس نے بھی اچھا کیا، پر کمال تو یہ ہے کہ تیرے پاس ساری طاقت ہو پھر بھی تو فیصلہ اللہ پہ چھوڑے۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا تھا مالک تیرے بندوں میں تیری نظر میں معزز کون ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا میرے کلیم جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ رب کی نظر میں بڑی عزت والا ہے۔ عرب کے لوگ سمجھتے تھے یہ بزدلی ہے کہ میں معاف کر دوں، لیکن حضور نے ان کو اخلاقی طور پہ بدل دیا، اور نبی پاک نے فرمایا معاف کرنا بزدلی نہیں، یہ تو اعلیٰ ظرفی ہے۔ تو پھر کس طرح بھلا معافی ان کو ہوئی؟ فتح مکہ کے دن حضور نے اس طرح نہیں معاف کیا کہ پہلے ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں تو ہم پتہ کس طرح معاف کرتے ہیں، پہلے ساری اس کی زیادتیاں گنواتے ہیں۔ پتہ ہے نا تو نے اس وقت کیا کہا تھا، یاد ہے نا تو بڑی ڈینگے مارتا تھا، یاد ہے نا تو بڑی بڑکے مارتا تھا۔ عرب کے لوگ سارے سامنے کھڑے ہیں، پتہ کون کون ہے؟ اکرمہ بن ابو جہل آخری دن تک لڑے، ابو سفیان آخری دن تک لڑے، سارے لوگ سامنے کھڑے، کچھ بھاگ گئے ہیں جان بچا رہے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا پتہ تمہارے ساتھ آج سلوک کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو نبی پاک نے فرمایا وہی کرنا ہے جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، بات ہی کوئی نہیں کرنی، پچھلا قصہ چھیڑنا ہی نہیں، نہ کانٹے بچھانے کی بات کرنی ہے، نہ روڑے مارنے کی کرنی ہے، نہ بدر میں آنے کی کرنی ہے، نہ احد میں پتھر مار کے دانت شہید کرنے کی بات کرنی ہے، نہ خندق کی بات کرنی ہے، نہ خیبر کی کوئی بات۔ جاؤ نہ معاف کیا، بات ہی کوئی نہیں کرنی، معافی دے دی۔ ابو سفیان کہنے لگے حضور مجھے بھی معافی ہے۔ سونیا تیرے کرم پہ قربان جاؤں۔ میرے کریم فرمانے لگے تو قبیلے کا سردار ہے، مکے شریف کے لوگ تجھے بڑا سمجھتے ہیں، دیکھ حضور معاف بھی کرتے ہیں اور عزت بھی دیتے ہیں۔ فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا، اور جو تیری حویلی میں آ کے پناہ لے لے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا، اسے بھی معافی مل جائے گی جو تیرے گھر آ جائے گا۔ اب تبدیلی آ گئی، وہ جو اندر کفر تھا وہ ٹوٹ گیا، انقلاب آ گیا۔ یہی ابو سفیان جو کل تک مخالفت میں لڑتے تھے پھر یہ حضور کے ساتھ جنگوں میں جاتے، اور اس طرح جاتے کہ حضور گھوڑے پہ بیٹھے اور جناب ابو سفیان نے گھوڑے کی لگام تھامی، ہر میدان میں گئے، ہر جگہ خدمت کی۔ اکرمہ بن ابو جہل کا پتر ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی اس نے، حد کر دی، ہر جگہ لڑا، ہر مقام پہ۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر یہ بھاگ گیا تھا، جان بچا کے چھپ گیا۔ اس کی بیوی آئی، آگے کہنے لگی سونیا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے شوہر کے لیے آپ نے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے ہیں کہ جہاں ملے مار دیا جائے، صحابہ نے یہ اعلان کیا ہے، وہ سخت مجرم ہے، اس کے لیے سخت آرڈر جاری کیا گیا ہے۔ تو کریم کیا فرمانے لگے؟ حضور فرمانے لگے تو کیا چاہتی ہے؟ میں کوئی آپ کو قصہ تو نہیں نہ سنا رہا، خدا را مہربانی کریں، تھوڑا سا دل بڑا کریں، تھوڑا سا۔ وہ ساس کہتی ہے جی میں کیویں معاف کر دیاں جی، تانوں پتہ نہیں پیر صاحب میرے اندر زخم کتنے نے، مثلا کیا ہے، گولی مار دی ہے کسی نے کسی کو۔ بہو سے کہیں تو کہتی ہے جی میں معاف کر دوں، اس کو معاف کر دوں، آپ کو بتاؤں اس نے تکلیف کتنی دی۔ مہربانی کرو ایک دوسرے کو معاف کرو، اپنے دل میں گنجائش پیدا کرو۔ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو باپ سے لگا ہوا ہے مخالفت کرنے، ابے نے بھی ظلم کیے، اس نے بھی کیے۔ حضور اس کی بیوی سے کہتے ہیں کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی حضور معاف کر دیں اسے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہاں تو معافی کا دروازہ تو سب سے زیادہ کھلا ہوا ہے، تو کہتی ہے تو چلو ٹھیک ہے معاف کیا، ہو گئی بات۔ اس نے جا کے جہاں چھپا ہوا تھا اسے کہا اکرمہ حضور نے تجھے معاف کر دیا۔ کہنے لگا کوئی کرنے والی بات کر، وہ معاف کرتے ہیں مجھے پتہ ہے، بڑا کرتے ہیں، پر جو میں نے کیا ہے وہ معافی والا نہیں۔ مجھے معافی ہو سکتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو گیا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی بیوی پھر آئی، کہنے لگی حضور وہ مانتا نہیں، یہ تاریخ صرف میرے رسول کی ہے،
یہ سیرت صرف میرے رسول کی کہ جس کو معاف کیا جا رہا ہے اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ بھلا مجھے معاف کر دیا ہے۔ حضور کہتے ہیں اچھا تو بتا وہ کیسے مانے گا؟ کہنے لگی حضور اگر کوئی نشانی دے دینا، عرب کے لوگ تلوار دے دیتے تھے، زرہ دے دیتے تھے، پگڑی دے دیتے تھے، چھڑی دے دیتے تھے، یہ دلیل ہوتی تھی کہ فلاں نے نشانی دے دی۔ اگر کوئی مل جائے نا نشانی، محبوبہ اس طرح تو کوئی نہیں کرتا جیسے آپ کرتے ہیں۔ کریم نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور فرمایا میری پگڑی بطور علامت کے نشانی کے لے جا، اسے کہہ دے میں نے معاف کیا۔ اب اکرمہ کو معافی ہو گئی، وہ آ رہے ہیں، یوں اخلاق بدلتے وہ آ رہے ہیں۔ یہاں کوئی بڑا آدمی آئے نا تو پہلے اعلان ہوتا ہے فلاں بن فلاں صاحب آ رہے ہیں، اب ان کو دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ اعلان چھوٹا کرتا ہے بڑے کے لیے۔ یہاں انوکھا باب ہے۔ اکرمہ کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں، نبی پاک صحابہ سے کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا وہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، اطاعت قبول کر کے آ رہا ہے، سر تسلیم خم کر کے آ رہا ہے، اس کے سامنے اس کے باپ کے کسی ظلم کا اظہار نہ کرنا۔ اس کے باپ نے بڑے ظلم کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، ہم تذکرہ یہاں ہوتا ہے، لیکن اس کے سامنے نہ کرنا، اس کا تو ابا ہے نا، اس کا تو باپ ہے نا، کوئی بات نہ کرنا، اسے تکلیف ہوگی۔ کس کے لیے؟ صحابہ رو رہے ہیں، حضور یہ کس کے لیے تیاری کرا رہے ہو؟ وہ آ گئے، قدموں سے لگ گئے، کلمہ پڑھ لیا، کھول کے روئے، حضور میرے لیے بھی معافی ہے؟ تو کریم نے فرمایا ہاں، میں رحمت والے رب کا رحمت والا رسول ہوں، ہے نا معافی۔ اکرمہ مسلمان ہو گئے، پھر تلوار کو صاف کر کے کہنے لگے سونیا پہلے یہ اسلام کی مخالفت میں لڑتی تھی، اب حمایت میں لڑے گی، مجھے بتائیں۔ ایک ایک گلی اکرمہ گئے اسلام کی حمایت میں تلوار لے کے، ایک ایک گلی۔ اور آپ پچھلے جہاد میں بھی گئے تھے، اس جہاد میں نہ جائیں تو کہنے لگے کفارہ نہیں ادا کرنا، پچھلے داغ نہیں صاف کرنے، میں جاؤں گا، گلی گلی جاؤں گا، نگر نگر جاؤں گا، جھنڈا لے کے جاؤں گا، میں بتاؤں گا کہ جب کوئی مدینے والے کے پاس آئے تو رب دل بدل دیا کرتا ہے۔ انقلاب آتے ہیں، عادتیں بدلتی ہیں، طبیعتوں میں تغیر آتا ہے، کون کہتا ہے نہیں آتا؟ میں جاؤں گا۔ حمص میں حضرت عمر کے زمانے تک اکرمہ لڑے، سالوں میدان میں رہے اسلام کی حمایت میں، اور پھر حمص کے میدان میں حضرت عمر کے دور میں لڑتے ہوئے شہادت کی موت اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ یہ آپ دیکھیں حضرت خالد بن ولید کون ہے؟ کہنے لگے حضور میں تو بڑی شدت سے اسلام کے خلاف لڑتا تھا، میری غلطیاں بھی معاف ہو جائیں گی؟ تو حضور فرمانے لگے اسلام پچھلے سارے معاف کرا دی۔